آج ہم کریں گے سورہ شمس کی ترجمہ اور تفسیر، اور اس میں آپ کو وہ تفسیر بتاؤں گی جو کہ ہمیں صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ کے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ایک مکی صورت ہے اور اس میں کل 15 آیات ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی عظیم چیزوں کی قسمیں یاد فرماتا ہے، تو سورہ شمس کی پہلی 8 آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں اور خود اپنی بھی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 1 سے لے کر 8 میں ارشاد فرماتا ہے، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، یعنی سورج کے بعد جب چاند آتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، اور دن کی قسم جب اسے چمکائے، اور رات کی جب اسے چھپائے، اور آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین کی اور اس کو پھیلانے والے کی قسم، اور جان کی قسم، اور اس کی جس نے اسے درست فرمایا، پھر اس نے یعنی اللہ نے اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کا الہام فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی عظیم چیزوں کی قسمیں یاد دلانے کے بعد یہ چیز ارشاد فرمائی کہ اس نے روح کو پیدا کیا اور بالکل ٹھیک اور درست پیدا کیا، اور پھر اس کو الہام دے دیا بدکاری کا اور پرہیزگاری کا، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام اور دیگر اسباب کے ذریعے اس کو بتلا دیا کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، یعنی اس کے دل میں یہ چیز ڈال دی گئی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اب یہ اس پر ہے، اس کی مرضی پر ہے، اس کے اختیار میں ہے کہ وہ نیکی کو اختیار کرتا ہے اور راحتیں پاتا ہے، یا برائی کو اختیار کر کے ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مراد کو پہنچ گیا وہ شخص جس نے اسے ستھرا کیا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جس نے نفس کی پاکیزگی کے لیے کام کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اسے معصیت میں چھپا دیا، یعنی نفس کے تابع ہو گیا، اس کی اطاعت کرنے لگا، اس کی خواہشات کو پوری کرنے لگا، برائی میں مبتلا ہو گیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو ایک اونٹنی پیدا کی گئی، اور اللہ نے منع فرمایا کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور باریاں لگا دی کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن باقی جانور پانی پئیں گے، لیکن وہ اونٹنی اس قدر پانی پی جاتی تھی کہ بعض اوقات باقی جانوروں کے لیے پانی بچتا ہی نہیں تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، تو قوم سمود نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا، تو چونکہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، جبکہ ان میں سے ان کا سب سے بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بدبخت کا نام کدار بن سالف تھا۔ اس نے کہا کہ ہم تنگ آ گئے ہیں اس اونٹنی سے، اگر تم سب کہو تو میں اس کو ہلاک کر دیتا ہوں۔ تو ان سب نے اس کو اپنا لیڈر بنا دیا کہ ہاں تم ہی اس کو ہلاک کرو۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو کہا ان کے لیے اللہ کے رسول نے کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سے بچو، یعنی اللہ کی اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، اور جس دن اس اونٹنی کی پانی پینے کی باری ہے تو اسے پانی پینے سے مت روکو، اور نہ ہی دوسرے جانوروں کو پانی پینے دو۔ آیت نمبر 14 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پھر اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں، تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر وہ بستی برابر کر دی۔ کوچے کہتے ہیں پیروں کی رگوں کو، تو انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا، جبکہ حکم یہ تھا کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، تو چونکہ انہوں نے اللہ کا حکم نہ مانا تو اب ان پر اللہ کا عذاب واجب ہو گیا، تو اللہ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا اور ان کی بستی کو بالکل برابر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور نہیں ہے اسے خوف ان کے پیچھا کرنے کا، یعنی جب کوئی بادشاہ کسی قوم پر غالب ہوتا تھا تو جب وہ پلٹتا تھا تو اسے یہ خوف ہوتا تھا کہ کہیں وہ قوم سرکشی نہ کرے اور بغاوت کر کے مجھ پر حملہ نہ کر دے، تو وہ جب پلٹتا بھی تھا فاتح ہونے کے باوجود وہ اس خوف کے ساتھ پلٹتا تھا۔
تو یہاں پر اللہ نے اس کی نفی فرمائی ہے کہ وہ ایک عظیم بادشاہ ہے، اور اسے اس چیز کا کوئی خوف نہیں کہ اگر اس نے کسی قوم کو ہلاک و برباد کر دیا ہے تو اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، بلکہ وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تھی سورہ شمس کی ترجمہ اور تفسیر۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہماری ہر غلطی، کوتاہی اور گناہ کو معاف فرما دے، آمین۔